السلام علیکم ایوری ون۔ ہم سرد ستارے، تیسرا باب۔ اس کے دن رات اس مصنوعی تصویر کو زندگی دینے کی جستجو میں گزر رہے تھے۔ المصور زندگی چاہتا تھا، سارا اپنی زندگی میں تصویر میں زندگی چاہتی تھی، وہ بھی اس سے کم میں راضی نہ تھا، مگر تصویر تھی کہ زندگی کا رخ لینے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے اوپر ہنس بھی دیتا۔ وہ محسن ایک لڑکی کے فن کو زندہ کرنے کا ہنر اپنے اندر نہیں جگا پا رہا تھا۔ وہ اکثر کاموں کے وقفوں کے دوران سارا کو بھی میسج کرتا، انٹرنیٹ پر جس پروگرام کا اس نے ذکر کیا تھا اس کو بھی سرچ کرتا۔ اس پروگرام کے آڈیشن میں وہ اس کو دکھائی نہیں تھی، نہ ہی اس نے اس کے کسی میسج یا ای میل کا رپلائی کیا تھا۔ ایسے ہی ناکامی بھرے دنوں میں جب دونوں وقتوں کے ملنے کا وقت تھا، اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ اس کا ان دنوں لندن میں کسی بھی دوست سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کسی کا اس کے گھر آنا تعجب کا باعث تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو مقابل کو دیکھ کر جھٹکا کھا گیا۔ لندن میں اس کے فلیٹ کے دروازے پر اس کے سامنے کوئی عورت سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس کھڑی تھی۔ وہ ماڈرن انسانی کی اس قوم میں سے تھا جس کے دلوں میں دہشت گردی کا خوف جڑوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ جو تیزی سے دروازہ بند کرنے لگا تھا، مقابل کی آواز سے رک گیا۔ میری بات سنو اسد، یہ میں ہوں سارا۔ سارا؟ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا جہاں کلائی کے پاس پے کے نقطوں کی صورت 3 تل تھے۔ وہ بلا شبہ سارا ہی تھی۔ تم یہاں ایسے حلیے میں؟ کیا ہوا؟ وہ بوکھلا گیا۔ نقاب کے اندر سے اس نے اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اس نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے اس کو لانچ میں پڑے کاؤچ پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ سارا کیا ہوا ہے؟ تم کہاں تھی؟ تمہیں میں نے اتنی ای میلز کی تھی۔ وہ بے چین ہوا۔ میرے پاس زیادہ کچھ بتانے کا وقت نہیں ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب سے اب تک میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں۔ باقی ساری تکلیفیں اپنی جگہ، مگر تمہارا بار بار میری تصویر کو کینوس پر اتارنا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ تم پلیز میری پینٹنگ بنانا چھوڑ دو اور میری باقی ساری پینٹنگز کو بھی ضائع کر دو۔ ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اب تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند ہوا۔ کیا اس کی تبدیلی کی وجہ اس کا ایکسیڈنٹ تھا؟ ہاں، بس میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سے بھی جذبات ہے تو اس کی خاطر مجھے اس اذیت سے نکال دو۔ وہ جلدی جلدی بولے جا رہی تھی جیسے اس کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ اذیت؟ کس چیز کی اذیت؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ میں تمہاری پینٹنگ پر بہت محنت کر رہا ہوں۔ اب کی بار وہ ریالٹی کے بہت قریب ہے۔ اس نے اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی حالیہ پینٹنگ کی طرف کھینچا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ نہیں، مجھے مت دکھاؤ، مجھے یہ سب تکلیف دیتا ہے، بس تم ان سب کو ضائع کر دو۔ ایک بار دیکھو تو صحیح۔ اس نے اس کے برقعے کو جھٹکا دے کر اس کو اپنی طرف کھینچا تو سارا کا نقاب کھلتا چلا گیا، مگر وہاں سارا کے دل فریب چہرے کے بجائے مصنع شدہ بدصورت چہرہ تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اتنی ہی تیزی سے سارا نے اپنا نقاب دوبارہ لگایا۔ میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے جانا ہوگا۔ پلیز اگر مجھے اس اذیت سے نکالنا چاہتے ہو تو میری پینٹنگز چلا دو۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر جب وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلا تو وہاں سارا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ لفٹ کی طرف بھی گیا اور سیڑھیوں کی طرف بھی، مگر وہ تو جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے کتنے دن اس کے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ان ادھوری بے جان تصویروں کو دیکھتے ہوئے گزر گئے، جن میں جان ڈالنے کی جدوجہد نے اس کے اندر سے جیسے جان ختم کر دی تھی۔ پھر اس کی زندگی نے دوسرا پلٹا کھایا، اس کے موبائل کی بیل کے ساتھ کھایا تھا۔ علی نامی وہ لڑکا سارا کا بھائی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ سارا نے امریکہ جانے سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے ایک امانت رکھوائی تھی، وہی دینے کے لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسد نے اس کو اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ وہ ایک 21-22 سال کا افغانی طرز کے کرتے کے ساتھ جینس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بالوں کے علاوہ وہ کہیں سے بھی سارا کا بھائی نہ لگتا تھا۔ اس کی رنگت گوری اور بال سارا کی طرح ہی ڈرٹی بلانڈ تھے۔ وہ تعجب کرتا تھا کہ سارا کے بال قدرتی ہیں یا ڈائی۔ علی کو دیکھ کر اس کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چند رسمی باتوں کے بعد علی نے اس کی طرف ایک بھورا لفافہ بڑھا دیا تھا۔ اسد نے لفافہ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کو لفافے سے زیادہ سارا نامی پہیلی میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی اور کچھ اندر سے بے چینی سی تھی جو اس کی ذات کو کنارے لگنے نہ دیتی تھی۔ سوری، میں جلدی آ رہا تھا، مگر میرے پاس تمہارا کوئی رابطے کا ذریعہ نہ تھا۔ بہت مشکل سے کہیں سے تمہارا نمبر حاصل کیا تو یہاں پہنچا ہوں۔ علی اپنے ہاتھوں کو بار بار مسلتا ہی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھتا غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ تم سارا سے بھی تو نمبر یا ایڈریس لے سکتے تھے۔ اسد کی تفتیش پر علی کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے امریکہ پہنچ کر ای میل کر دے گی، مگر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور جملہ مکمل کیا۔
مگر اس کو اتنی مہلت ہی نہ ملی۔ اسد چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارہ کا مصنوعی شدہ چہرہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ امریکہ پہنچ کر جب اس کی ٹیم آڈیشن کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ 2 دن کومے میں رہنے کے بعد وہ علی کا ادھورا جملہ اسد کو سمجھ تو آ گیا تھا، مگر کچھ تھا جو اس کو نتیجے پر پہنچنے سے روک رہا تھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی اسد۔ وہ سفر اس کے خوابوں کی طرف نہ جاتا تھا، موت کی طرف جاتا تھا۔ علی کی آواز بھرا گئی، مگر اسد کے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے کے باوجود بھی ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں سے باہر نہیں آیا تھا۔ اندر کچھ تھا جو اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر باہر سے اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا اس کا چہرہ مصنوعی ہو گیا تھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ حیرت انگیز طور پر اس کے جسم پر کہیں بھی کوئی داغ نہ تھا، مگر اس کا چہرہ ناقابل پہچان ہو گیا تھا، اور اس کے ہاتھوں سے ہم نے اس کو پہچانا تھا۔ وہ جو اپنی شناخت بنانا چاہتی تھی، اس دنیا سے جیسے بے شناخت ہو کر گئی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اسد کے اندر جیسے کچھ کلک ہوا تھا۔ کچھ تھا جو اس کے دماغ پر دستک دے رہا تھا، مگر جس کا سرا وہ پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ 3 مہینے۔ اسد جھٹکا کھا کر کھڑا ہو گیا۔ پزل کا وہ ٹکڑا خود بخود اپنی جگہ پر لگ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تقریباً 2 ہفتے پہلے وہ مجھ سے ملی تھی۔ وہ برقعے میں تھی۔ میں نے اس کا نقاب اٹھایا تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ علی واضح چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تمہیں بھی ملی تھی؟ کیا کسی اور کو بھی ملی تھی؟ تمہیں سارہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسد نے اس کو آہستہ آہستہ سب بتا دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے؟ اسد کو برا لگا۔ میں جاگتی آنکھوں سے ایسے بھیانک خواب نہیں دیکھتا۔ میری خالہ جو ترکی میں رہتی ہے، انہوں نے بھی مجھے سارہ کے فوت ہونے کے کچھ عرصے بعد فون کر کے کہا تھا کہ سارہ ان سے ملنے آئی تھی اور ان سے اپنی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ دراصل سارہ کا سوشل میڈیا پیج مینیج کرتی تھی۔ ہم بھی یہ سب ان کا وہم سمجھے تھے۔ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اسد کی نظر اس پانی پر رقص کرتی ہوئی جل پری پر پڑی۔ علی کی نگاہوں نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا، پھر نظریں چلا لی۔ میں اسلام کے بارے میں اتنا نہیں جانتا اسد، مگر عورت کے پردے کے بارے میں تو ہم سب کو ہی معلوم ہے۔ ہمارے ماں باپ نے کبھی بھی ہمیں اپنے خواب پورے کرنے سے نہیں روکا۔ وہ اس دنیا کے ماڈرن لوگ ہیں جو اس دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر صحیح غلط کو ناپتے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ سارہ کا خواب صحیح تھا یا غلط، مگر میں یہ جان گیا ہوں کہ اس کے امر ہونے کی چاہ نے اس کو مرنے کے بعد بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ علی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو دیا، اور اسد نے اس پانی کی پری سے ہمیشہ کے لیے نظریں چرا لی۔ سارہ کی پینٹنگز جلانے کے بعد اسد کتنی دیر خالی کینوس کو دیکھتا رہتا۔ وہ کچھ بنانے کی کوشش کرتا، مگر اس کا تخیل جیسے کہیں جا سویا تھا۔ جب کافی عرصے سے وہ اپنے تخیل کو جگانے میں ناکام رہا تو اس کا اسٹوڈیو ادھوری پینٹنگ سے بھر گیا، تو ہار مان کر پاکستان واپس آ گیا۔ اس کے والد سے اختلاف بھی اسی بات پر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسد آوارگی چھوڑ کر اسٹیبلش ہو جائے۔ دوسری طرف اسد ایک جگہ بیٹھ کر اپنی انسپریشن کھو دیتا تھا۔ وہ واپس آ کر باغ کے کاروبار کا حصہ بن گیا۔ گھر والوں سے صلح ہو گئی، مگر وہ زندگی سے روٹھ گیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے پرانے سامان سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو ایک بھورے رنگ کا لفافہ اس کے بیگ سے اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو سارہ اس کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، اس کو سرے سے بھول گیا تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے ایک پینٹنگ کی اسکین امیج نکلی۔ وہ تصویر 7 میناروں پر مشتمل سنہری محل پر تھی، جس کے چاروں طرف گھنے درخت اور نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایک نہر کے پاس ایک اونچے سے پتھر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی سارہ نہیں تھی۔ سارہ کے مقابلے اس لڑکی کا رنگ گورا تھا، اور بالوں کا رنگ وہ جان نہ پایا تھا کیونکہ سورج کی شعاع سیدھا اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے بالوں پر آگ لگا دی ہو۔ وہ لڑکی اپنا چہرہ اپنے بازوؤں میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شناخت نہ کر سکتا تھا، مگر اس نے وہی نیلا لباس پہنا ہوا تھا جو سارہ نے اس کی پینٹنگ کے لیے بطور خاص پہنا تھا۔ اس نے تصویر کا رخ موڑ کر دیکھا جہاں سارہ کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ میں جب اپنا سوشل میڈیا کا کور پیج ڈیزائن کرنا چاہتی تھی تو یہ اسکین پینٹنگ میں نے بہت پہلے ایک فریلانسر سے بہت سستے داموں خرید لی تھی۔ اس پینٹنگ کو میں نے استعمال نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کہ اس میں ایسا کیا تھا جس نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ تم زندگی کی بات کرتے ہو تو اس پینٹنگ میں نے زندگی کا ایک روپ دیکھا تھا۔ کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ شاید تمہاری آرٹسٹ کی نگاہ اس چیز کو جان سکے جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکی۔ اگر تمہیں پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ آخر میں آنکھ مارتے ہی امیج بنی ہوئی تھی۔ جو چیز سارہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی، مگر اب زندگی کا دوسرا رخ دیکھنے کے بعد اس زندگی کے پہلو کو ایک نگاہ میں پہچان گیا تھا۔ اس پینٹنگ کو دیکھ کر اس کا پہلا خیال فینٹیسی اور دوسرا گرمیوں کے دھوپ کا احساس ہوا تھا۔ ہر فن اپنے دیکھنے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی احساس چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو یاد ہے جب اس نے علی پور کا ایلی پڑھا تھا تب اس کو گرمیوں کے دوپہروں کا ایسا احساس ہوا تھا، ایسی گرمیوں کے دوپہریں جو کانٹے سے نہیں کٹتی،
اس کو یاد تھی اپنی زندگی کی گرمیوں کے دوپہر جو وہ اپنے کمرے میں جاگتے ہوئے اکیلے وحشت سے گزارتا تھا۔ اس سنہرے چبوتروں اور دھوپ کے باوجود کچھ تھا جو اس پینٹنگ کو تاریکی کا سا تاثر دیتا تھا۔ اس لڑکی کو بازوؤں میں سر دے کر سنہری محل کے سامنے تنہا بیٹھا ہونا زندگی کے ایک اور پہلو کو اجاگر کرتا تھا، اور وہ تھا اداسی۔ اس رات جب اسد سونے لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اجنبی آرٹسٹ کا سنہری محل تھا اور اداسی تھی۔